بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز بچوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 200 ہجری میں یا راجح ہے کہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر ہو کر 279 میں انتقال ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدائشی بینا تھے اور بعد میں نابینا ہو گئے تھے۔ بعد میں نابینا ہونے کی دلیل جو ان کے حافظے کی مضبوطی کی بھی دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ بڑھاپے میں نابینا ہونے کے بعد کہیں جا رہے تھے، دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ایک جگہ انہوں نے سر جھکا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ سر کیوں جھکایا؟ کہا کہ ایک زمانے میں یہاں پر درخت ہوا کرتا تھا اور مسافروں کو یہاں سے گزرنے میں سر جھکانا پڑتا تھا، جھک کے جانا پڑتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بار بار گزرے ہیں، کہیں کوئی درخت نہیں تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر رکو، گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے پوچھو، اگر واقعی درخت نہ ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ میرا حافظہ متاثر ہو گیا، اب میں حدیث بیان کرنا بند کر دوں گا۔ تو جب بڑے بوڑھوں کو بلایا گیا تو انہوں نے شہادت دی کہ نہیں، یہ درخت تھا اور مسافروں کو زحمت ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کو کٹوا دیا گیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شیخ سے کچھ حدیثیں واسطے سے پہنچی تھی، اس کو لکھ رکھا تھا انہوں نے۔ کسی سفر میں گئے تو وہ شیخ مل گئے تو ان سے کہا کہ حضرت آپ کی حدیثیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، میں اس کو سننا چاہتا ہوں، ملانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منظوری دے دی، اجازت دے دی۔ اب یہ اٹیچی میں ڈھونڈنے گئے تو دیکھا کہ وہ کاغذ ہے ہی نہیں، اس کی جگہ پر سادے کاغذ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اچھا نہیں لگا کہ آگے شیخ سے کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہی سادے کاغذ لے کے چلے آئے۔ اب یہ کہ شیخ نے دور بیٹھ کر کے سنانا شروع کیا اور انہوں نے سادے کاغذ کو اس طرح دیکھنا شروع کیا گویا ملا رہے ہیں۔ دوران تحدیث شیخ کی نظر پڑ گئی سادے کاغذ پر تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہو گئی تھی، یہ عذر تھا، اور جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ مجھے یاد ہو رہا ہے، جو سنایا آپ نے میں سنا سکتا ہوں، تو سنا بھی دیا۔ شیخ کو یہ لگا کہ یہ پہلے سے رٹ کے آئیں، تو پھر انہوں نے شیخ سے کہا کہ آپ نئی حدیث سنائیے، تو نئی حدیثیں بھی کچھ سنائیں انہوں نے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سنا دیا۔
امام ترمذی یا اور بھی محدثین ان کے مسلک پر بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ہر یعنی عالم اپنی طرف ان کو منسوب کرتا ہے. شافعی لوگ ان کو کہتے ہیں، بلکہ سلفی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلفی تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مجتہد منتصب ٹائپ کے تھے. ترمذی شریف میں جو سندوں کا سلسلہ ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کے استاد سے لے کر شاہ عبد الغنی تک پہنچتا ہے. وہ تو اپنے استاد سے سنیے گا. اور اس کے بعد والا جو سلسلہ ہے وہ عمر ابن تبرزت البغدادی تک، وہ بسم اللہ سے پہلے لکھا ہوا. اور عمر ابن تبرزت البغدادی سے لے کر امام ترمذی تک کا جو سلسلہ ہے وہ بسم اللہ کے بعد ترمذی جلد اول کے شروع میں لکھا ہوا. اور امام ترمذی سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر حدیث کے شروع میں لکھا ہوا. امام ترمذی سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم واسطے 3 عدد کے ہیں. 3 عدد کے. اتفاق ایسا ہے کہ 3 واسطے والی روایت 1 عدد ہے، ترمذی جلد ثانی میں ہے. اور زیادہ سے زیادہ واسطے 10 ہیں کہ اتفاق یہ ہے کہ 10 واسطے والی روایت 1 ہے، وہ ترمذی اول کتاب الطہارت میں. بقیہ ہر حدیث میں 3 سے زائد 10 سے کم واسطے. اور یہ بات تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ واسطوں کا کم ہونا فی نفسہ ہی مطلوب نہیں ہے. وہ اس لیے مطلوب ہے کہ واسطے بڑھتے ہیں تو غلطیوں کے امکانات بڑھتے ہیں، اور واسطے گھٹتے ہیں تو اس کے امکانات گھٹتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو بجائے خود مطلوب سمجھا اور واسطوں کی کمی کے لیے دھیان نہیں دیا کہ سند میں لوگ کمزور ہیں یا مضبوط ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ مسجد کے لیے جب جاتے ہیں نماز کے لیے تو جتنے قدم ہوتے ہیں وہ قدم جو ہے موجب ثواب ہوتے ہیں. تو مہمان خانے میں رہتا ہے، یہاں پر سامنے مسجد ہے، تو زیادہ قدم ڈالنے کے لیے وہ پورے جامع سے گھوم کر کے آگے مسجد میں آتا ہے اور 4تھی رکعت میں شامل ہوتا ہے. یہ درست نہیں. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب العلل. اس کتاب العلل پر بڑی بحث ہے کہ وہ ترمذی شریف کا مقدمہ ہے یا مستقل رسالہ ہے. ہمارے بزرگوں نے عام طور سے
اس کو مستقل رسالہ مانا ہے، اور مستقل رسالہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہیڈنگ کے لیے لفظ ابواب بولتے ہیں، جہاں دیگر مصنفین کتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ابواب، ابواب الطہارہ، ابواب الصلاۃ، ابواب الحج، ابواب الزکوٰۃ، وہاں پر دیگر مصنفین لفظ کتاب بولتے ہیں، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل میں ابواب العلل نہیں کہا، کتاب العلل کا۔ یہ اس کے مستقل رسالہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن معترضین کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اس نظریے کے حامل تھے کہ وہ مستقل رسالہ ہے، انہوں نے ابواب کو کتاب بنا دیا۔ لیکن مستقل رسالہ ماننے والوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ مقدمہ جو ہوتا ہے، تمہیدی جو باتیں ہوتی ہیں شروع میں ہوتی ہیں، اخیر میں نہیں ہوتی، اور وہ ترمذی میں اخیر میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی لوگوں نے جو اس کو مستقل رسالہ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو اخیر میں کر دیا ہے، لیکن جو اس کو مقدمہ سمجھتے ہیں ان کی بھی بات تھوڑی سی لگتی ہے، اس لیے کہ کتاب العلل کی جو عبارت شروع ہوتی ہے اسی جملے سے کہ میری کتاب جامع ترمذی میں جتنی روایتیں ہیں تمام کی تمام روایتیں معمول بہی ہیں، تمام کی تمام روایتیں معمول بہی ہیں، کسی نہ کسی امام کا عمل ہے سوائے 2 حدیثوں کے، کہ 2 حدیثوں پر کسی امام کا عمل نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک عجیب علمی بات بھی عرض کر دینے کا جی چاہتا۔ یہ کتاب العلل پڑھیں گے، وہ پوری بات نہیں بتانا ہے، میں ایک مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب العلل میں ایک جگہ ہے کہ ایک محدث نے دوسرے محدث سے، بڑے محدث سے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ثقہ راوی ہے، ثقہ محدث ہے، میں اس سے روایتیں لوں یا نہ لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو معیاری راوی چاہیے یا کام چلاؤں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کام چلاؤں نہیں چاہیے، معیاری چاہیے، اونچا چاہیے۔ انہوں نے کہا تب تمہارے کام کا نہیں، کیونکہ وہ فلاں کو اپنا استاد بتاتا ہے، فلاں کو اپنا استاد بتاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جن کو وہ استاد بتاتا ہے یا تو استاد ہوں گے یا استاد نہیں ہوں گے۔ اگر وہ استاد ہیں تو استاد کو استاد کہنا معیاری ہونے سے نیچے کیسے کرے گا؟ اور اگر وہ استاد نہیں ہے پھر بھی استاد کہتا ہے تو ایسا آدمی تو جھوٹا ہے، وہ کام چلاؤ کیسے ہوگا؟ وہ تو ضعیف ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ وہ صاحب جن کو استاد کہہ رہا ہے اس کے خیالات تھے، یعنی عام لوگوں کو اتفاق نہیں ہوگا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس پر لوگ پریشان ہیں کہ آخر بات کیا ہے، تو اسی بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس سے جو ہے دل کا چور بھی سمجھ میں آئے گا تھوڑا سا۔ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے
کہ آج کے ماحول میں جیسے مثال کے طور پر آپ سال بھر ایک استاد سے پڑھتے ہیں، وہی پڑھاتا ہے، آپ کے ادارے میں رہ کر محنت کر کے ایک استاد بڑی محنت سے آپ کو پڑھاتا ہے، سال کے آخر میں آخری حدیث پڑھانے کے لیے کسی بڑے ادارے کا کوئی شیخ بلا لیا جاتا ہے، اور وہ آ گیا اور اس نے آخری حدیث پر جو تقریر رٹ رکھی ہے اس کو سناتا ہے۔ اب آپ اگر کبھی کسی سے بیان کریں تو یہ کہیے کہ آخری حدیث میں نے ان سے پڑھی ہے، ختم بخاری کے جلسے میں آئے تھے، ختم ترمذی کے جلسے میں آئے تھے، اور میں نے ان سے ایک حدیث پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھ کر میں نے اجازت لی ہے، یہ آپ کہیے۔ لیکن علی الاطلاق آپ یہ کہیں کہ میرے فلاں صاحب ترمذی کے استاد ہیں، فلاں جو ہے بخاری کے استاد ہیں، علی الاطلاق اور غلط فہمی میں پیدا کیجئے کہ گویا انہی سے پوری پڑھی ہے آپ نے اور اپنے اصلی استاد کو نظر انداز کیجئے، یہ آپ کے یعنی ہمارے دل کی چوری کی بات ہے۔ تو اس کو سمجھیے۔ تو ترمذی شریف میں کتاب العلل میں وہ جو دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں میں سے ایک حدیث، پہلی حدیث یہی نقل کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بدون عذر کے، بدون بارش کے، بدون بیماری کے، سفر تو تھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر جمع کر کے پڑھا اور مغرب عشاء جمع کر کے پڑھا۔ اچھا، عجیب غریب بات یہ ہے کہ مولویوں میں کچا پانا بہت ہوتا ہے۔ مولانا زاہد صاحب جیسے مولوی جو کسی جگہ کچھ دن رہے تو سلفیوں کے خیالات سے متاثر ہو گئے اور کچے پنے میں کچھ باتیں نقل کرتے ہیں، اس میں جمع بین الصلاتین بڑی اچھی چیز لگتی ہے۔ میں تھوڑا سا جمع بین الصلاتین پر مختصر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ حضرات جانیں گے کہ عرفات کے میدان میں دو شرطوں کے ساتھ جمع بین الصلاتین مسنون ہے، سنت ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ جماعت کے ساتھ ہو اور امام یا اس کے نائب کے پیچھے پڑھی جائے۔ بہت سارے حنفی علماء بھی کہتے ہیں کہ وہاں کے حالات کی ایسے اگر یہ دو شرطیں بھی نہ ہوں تب بھی پڑھ لینا اچھا ہے، لیکن دو شرطیں موجود ہیں تو سنت ہے جمع کر کے پڑھنا۔ ظہر کے وقت میں ظہر عصر دونوں پڑھنا، ظہر کو اصلی وقت میں پڑھنا اور عصر کو ایڈوانس پڑھنا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جمع تقدیم، تقدیم مانے ایڈوانس، ظہر کے وقت میں، عصر ایڈوانس پڑھ لینا۔ مزدلفہ کے میدان میں عشاء کے ٹائم میں
مغرب عشاء جمع کر کے پڑھنا، جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، جمع لیٹ کہتے ہیں، یہ مزدلفہ کے میدان میں بدون شرط واجب ہے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ یعنی سفر میں، بارش میں، بیماری میں جمع بین الصلاتین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بہت سارے علماء جن کے اقوال نقل کر رہے ہیں، خاص طور سے شافعی لوگ یہ سفر میں بہت قائل ہیں۔ ایک بار چھٹیوں کے وقت میں ہم بھٹکل جا رہے تھے تو شافعیوں کو اپنی نماز سے زیادہ میری فکر تھی کہ یہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم کیسے کریں گے، ہم تو آبروئے حنفیت ہیں بھائی، حنفیت کی آبرو ہیں، ہم کہاں کریں گے۔ میں تھوڑا سا مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا، بہت مختصر۔ یہ دیکھنا ہے کہ غزوہ تبوک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا ہے۔ غزوہ تبوک میں کم سے کم 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ اقوال اور بھی ہیں، لیکن جو سب سے کم کی روایت، معتبر روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر ساتھ میں۔ اور یہ روایت حدیث کی ہے، کوئی بھائی کسی عام آدمی کی روایت نہیں، بہت معتبر روایت ہے۔ 30,000 معنی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد تھوڑا سا توجہ دیجئے، یہ عشاء سے لے کر کے فجر کے درمیان 9 گھنٹے کا بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی نماز نہیں۔ عشاء اور فجر میں 8-9 گھنٹے کے بیچ میں کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں۔ فجر سے لے کر کے ظہر تک 9-10 گھنٹے کے بیچ میں کوئی نماز نہیں، اور ظہر اور عشاء کے درمیان 8-9 گھنٹے کے بیچ میں دھڑا دھڑ 4 نماز ہے۔ جتنی نمازیں ہیں اسی وقت سے شروع ہوتی ہیں، ظہر تھوڑی دیر میں آج، پھر مغرب، پھر عشاء۔ عشاء پڑھ کے اطمینان، 8-9 گھنٹے کے لیے بالکل استر، کچھ نہیں۔ تیس 30,000 کا جب لشکر ساتھ میں ہے تو کم سے کم 10,000 ایسے ہوں گے جن کو ہر نماز کے وقت میں وضو کرنا پڑے گا، استنجا کا تقاضا ہو۔ جہاں جہاں قیام ہوتا تھا وہاں کوئی تبلیغی اجتماع کی جگہ نہیں تھی کہ پہلے سے نظم ہوتا ہو، بڑا مشکل کام تھا۔ عرب کا موسم، عرب میں پانی کی قلت، یہ سب معلوم ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے، کتنے سے غسل کرتے تھے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے ہی پانی سے وضو کرنا ہے، اس سے کم سے نہیں، زیادہ سے نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک میسج دینا ہے کہ وضو میں اگر آپ زیادہ پانی کے علاقے میں رہتے ہیں تو سوچئے کہ آپ سے اچھا وضو اس سے کم پانی میں ہوتا تھا، تو آپ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے زیادہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے تو کہیے کہ آپ سے زیادہ قلت مدینے میں تھی، آپ نے اتنے استعمال کر لیا، کیوں آپ بخل کر رہے ہیں؟ بلکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو جانیے کہ 3 بار سے زائد خواہ کسی عضو کو دھلنا اگر مسجد مدرسے کے وقف کے پانی سے ہو تو مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء، اور ذاتی پانی سے ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 30,000 کا لشکر تھا،
تو اگر ظہر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھتے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھتے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھتے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھتے، اور 30,000 کا لشکر ہے، تو ظہر سے لے کر عشاء تک اگر 4 نماز خالی پڑھ لیں تو ہی بہت بڑی چیز ہوتی، پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں استنجا وضو کرا کر کے ظہر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ سفر پر رواں دواں ہو گئے اور عشاء کے ٹائم میں کہیں اترے اور آپ نے جو ہے کہا کہ بھائی وضو کر کے مغرب عشاء پڑھ لو، یہ تھی مجبوری۔ اس طرح کی مجبوری ہو تو سوچو، آپ سفر میں آپ کی اپنی ذاتی گاڑی ہے، یا یہ ہے کہ اے سی والے ڈبے میں ہو، تھوڑے سے لوگ موجود ہیں، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اچھا، عام طور سے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عالم کو ابو داؤد شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ گانے کو لوگ کہتے ہیں کہ ترمذی سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور ابو داؤد سے دلیل ملتی ہے، اور مسلم سے روایات کا ذخیرہ معلوم ہوتا ہے، اور نسائی وغیرہ سے، بخاری وغیرہ سے یہ استنباط کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابو داؤد عالم کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو اور روایتوں میں ذہن نہیں بنتا، اس میں بنتا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا کہ سفر میں رکعت کا کنسیشن تو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن قرات کا کنسیشن ابو داؤد سے معلوم ہوتا ہے۔ اتنا تو ہم جانتے تھے کہ سفر کی حالت میں مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں فجر میں اتنی لمبی قرات نہیں ہونی ہے جتنے کہ آپ کے ہاں ہوتی ہے۔ وہ جو ہے تبت یدا قل هو اللہ احد، اس کے لیے، سفر کے لیے۔ تو خیر وہ ایک دوسری بات ہوئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حالات تھے جن حالات کی ایسے آپ نے جمع بین الصلاتین کی۔ اگر آپ جو ہے بہار کے سفر میں ہوں اور جنرل ڈبے میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جمع بین الصلاتین کی گنجائش ہو۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر سفر میں جمع بین الصلاتین ہے تو سفر کے حالت تحرک میں، حالت قیام میں نہیں۔ دیکھیے، سفر میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ مسافر ہیں اور یہاں پر 3 دن سے قیام ہے، تو یہ قیام کی مدت میں امام مالک کیا نہیں ہے، جب یہاں سے رواں دواں ہو جائیں گے اس بیچ میں اگر سفر میں ضرورت پڑی تب کر سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑا زیادہ فیشن، وہ زیادہ روایت ہے اور فلاں ہے، یوں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ممکن ہو، سہولت ہو، تو آدمی کو نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اگر کبھی مجبوری میں کرنا بھی ہو تو جمع تقدیم سے تو بہت گریز کرنا چاہیے، جمع تاخیر میں تو گنجائش ہے نا، کم سے کم یہ ہے کہ ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ادا کا ملے گا یا قضا کا ملے گا، لیکن جمع ایڈوانسی میں تو یہ تردد رہتا ہے۔ عجیب غریب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے کام میں تردد کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے 2 آدمی بھی کہہ دیں کہ مچھلی کے بعد دودھ نہیں کھانا، 10 آدمی کہہ دیں ارے کچھ نہیں ہوتا، لیکن 2 آدمی بھی کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی کیا ضروری ہے کرنا۔ تو اسی طریقے سے اگر سفر میں کچھ معلوم ہوتا ہے
تو کیا واجب ہے کیا مزدلفہ کی طرح؟ مزدلفہ میں تو واجب ہے بھائی، کرنا ہے۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بہت مجبوری ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو حالت سیر میں جمع بین الصلاتین تاخیراً کیجیے، ورنہ حنفیہ کے ہاں کیا ہے؟ جمع سوری ہے، جمع سوری، کہ کیلنڈر دیکھ لیا اور یہ کہ اس طرح نماز پڑھی کہ ایک نماز وقت پر بالکل اخیر میں پڑھی، دوسری وقت کے بالکل شروع میں پڑھ لی۔ اسی مسئلے کو یہاں پر تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا حناد ابن السری ابن مصعب، حناد ابن السری ابن مصعب، مصعب کے پوتے السری کے بیٹے حناد، جن کو کہتے ہیں کہ راہب الکوفہ، جیسے ہمارے ہاں اس میں کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں صوفی جی، تو یہ راہب تھے، لِأَنَّهُ لم يتزوج ولم يشتري البادی، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ راہب الکوفہ، کوفہ کے راہب، صوفی صاحب، دنیا سے بالکل قطع تعلق۔ یہ نقل کرتے ہیں محمد ابن خازم سے، محمد ابن خازم سے۔ وہ نقل کرتے ہیں سلیمان ابن مہران العامش سے، وہ نقل کرتے ہیں حبیب ابن ابی ثابت سے، وہ نقل کرتے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی کے آخری شہید سے، حضرت سعید ابن جبیر سے۔ شہرت تو حضرت سعید کو ہوئی، لیکن ان کے ایک بھائی تھے وہ ان سے زیادہ قابل فاضل تھے، لیکن شہرت انہی کو ہوئی۔ حجاج کے آخری شہید، اس کے بعد اس کو چین نہیں آیا، مر گیا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ابن شیبہ الحمد ابن ہاشم ابن عبد مناف سے نقل کرتے ہیں، 68 ہجری میں انتقال فرمانے والے اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہونے والے۔ ان کے بڑے بھائی ہیں فضل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر مزدلفہ سے مینا میں جانے میں اسکوٹی پر پیچھے بیٹھنے والے تھے۔ عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس اگلے دن حضرت فضل بیٹھے تھے۔